نصیحت کے نکھار کے اندر ایسی باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے جن سے ہم کامیاب ہوں گے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی باتیں سیکھے جس سے کامیاب ہو. بندہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہم چاہتا ہے. تو موضوع چاہتا تھا اخلاقی تربیت. تو بہت سارے ہمارے تو موضوع ہو گئے. ہر چیز کی روح ہوتی ہے, ہر چیز کی. یاد رکھیں اخلاق کی روح ہے نرمی. نرم مزاج اخلاق کی روح ہے. جس نے اخلاق کے اندر رہنا ہے اس کے اندر نرمی ہوگی. جو نرم لہجہ اپنائے گا, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ وکیل, چاہے وہ کوئی صحافی, چاہے کوئی ڈاکٹر, یہ جو بھی ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہو جائے گا. نرمی سے آپ کے معاملات بنتے رہیں گے اور لوگوں کی محبتیں آپ سمیٹتے رہیں گے. آپ کے چاہت والے بڑھتے رہیں گے اور ہر طرح سے کامیاب ہوتے دکھائی دیتے رہیں گے. یہاں تک کہ آپ خود کو چھپانے لگ جائیں گے کہ ہم یا تو نرمی کام کرتے ہیں تو یا ہم یہ دنیا چھوڑ دیں, ہمارے لوگ تو بڑے چاہنے والے بن گئے ہیں. جب نرمی کیسے آئے گی؟ اب آج یہ ہے کہ بات شروع ہو گئی ہے تو نرمی لانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں نرمی لانے کے لیے سب سے پہلی کسوٹی آپ کو غصہ پینا ہوگا. سب سے مشکل کام. جو غصہ پی جائے گا وہ نرم ہو جائے گا, اور جب آپ غصہ نہیں کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی کامیاب ہوتے نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ سے فرمایا غصہ چھوڑ دو. سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وصیت کیجیے. آپ سے فرمایا غصہ چھوڑ دو. سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک پھر وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا. اتنا بڑا انعام, یعنی غصہ چھوڑنے کے بعد جنت کی ضمانت بھی. آپ غصے کے نقصان, غصہ اتنا نہیں چھوڑنا کہ آپ ختم ہو جائے. غصہ طاقت بھی ہے لیکن عقل کے اوپر بالادستی نہیں ہونی چاہیے غصے کی. غصہ بھی ہو, مطلب ایک دیکھیں جب آپ نے غصہ استعمال کرنا ہوگا, یعنی دیکھیں حضرت عمر فاروق سے یہ غصہ ہوا, وہ قرآن کی تلاوت سنی اپنی ہمشیرہ سے تو انہوں نے تشدد کر دیا, لیکن وہ غصہ ان کو خلیفہ دو بنا لیا. پھر دوسرا دیکھیں غصہ فرعون نے کیا. فرعون نے 70,000 معصوم بچہ ذبح کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 70,000 معصوم بچہ ذبح ہو گیا. غصہ کیا, آج وہ پوری دنیا کے عبرت بن گیا. غصہ استعمال کرنے میں فرق ہے. یہ غصہ نکھار بھی آتا ہے. جب غصہ بالکل بھی نہیں استعمال کریں گے, میں یہ نہیں کہتا نیوٹرل ہو جائے. غصہ ایسا کہ کسی پر ظلم نہ ہو. غصہ ایسا کہ کسی پہ ظلم نہ ہو, اور غصہ ایسا کہ کوئی آپ سے ناراض نہ ہو, یعنی آپ اپنی شان کو بچاتے رہیں. تو غصہ دلوایا کیسے جاتا ہے؟ آپ کے جب آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں, جو ہی آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ نے مزدوری کر کے کار لے لی, موٹر سائیکل لے, لوگ کہیں گے ہاں آپ کی کمائی ہے. فروٹ بیچتا تھا, 2 نمبر فروٹ بیچ کے کار لے لیا. وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ اس سے حسد ہو جائے. یاد رکھیں آج 70% جو غصہ آتا ہے لوگوں کو وہ حسد کی وجہ سے آتا ہے. وہ آگے کیوں ہے؟ وہ اچھا کیوں بولتا ہے؟ لوگوں کو عزت کیوں دے رہے ہیں؟ لوگ اسے کیوں بلا رہے ہیں؟ ایسے حسدین لوگ جب آپ کی فوٹو فیسبک کا فوٹو لگاتے ہیں, کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو جنگ بوجھ کے غلط خبر دے جائیں گے تاکہ آپ بدنام ہو. لیکن آپ خوش ہونا ہے جب آپ ایک حسدین بن کے آپ خوش ہو جائیں کیونکہ آپ صحیح جا رہے ہیں. جب آپ کامیابی کی راہ میں جاؤ گے تو آپ کے ساتھ اختلاف رائے بنے گی, آپ کے خلاف حسد بڑھے گا. لیکن آپ نے غصہ نہیں کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہہ دیں گے محبت, کہہ دیں گے اپنے محبت. تو غصہ جو دلوان والے ہیں, کبھی آپ گالی دیں گے. میں ایک واقعہ پڑھا تھا نفسیات, اس میں ایک بندہ پیچھے سے اس نے اگلی بندی بیٹھنے کو تھپڑ مار دیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اس نے کہا ڈرتے ہو. اس نے کہا کیوں بھائی تم کھوتے ہو؟ اور پھر اب اس نے تھپڑ مار دیا. اب اسے تھپڑ مار ہی تھا اور اسے مارتا رہا غصے سے. تو پیچھے پولیس والے آ گئے, بے وقوف یہ تو پاگل ہے, یہ تو پاگل خانے سے بھاگ آئے ہیں. تم کم از کم یہ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ پاگل. اب مجھے بتائیں جو پہلے غصے میں تھا بندہ, جس نے جذبات میں آ کے تھپڑ مار دیا ہے, اور اب جب اسے پتہ چلا یہ تو بیچارہ پاگل ہے, اس کا تو سوچ ہی نہیں ہے, تو اس پہ کیا گزری گی؟ ہمدردی آ گئی کہ نہیں؟ اور بھائی جب آپ لوگ تنگ کر رہے ہوں گے, گالی دے رہے ہوں گے, آپ مخالف ہوں گے, حسد کر رہے ہوں گے, تو یاد رکھیں ان کے اندر لا علمی ہے, ان میں کوئی پرابلم ہے دماغی.
وہ آپ کو جا کر اس ترقی والی راستے میں سے آپ چل نکلے ہیں اسے روکنا چاہتے ہیں. اگر آپ الجھیں گے ان کے ساتھ تو آپ کا یہ راستہ رک جائے گا. تو اہم ترین آپ کی بات جو آپ سننے جا رہے ہیں, غصے میں سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا, یہ غصہ وہ چیز ہے جس سے آپ فائدے اٹھاتے ہیں لیکن شیطان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. سب سے زیادہ فائدہ غصے سے شیطان اٹھاتا ہے, کیونکہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو شیطان کا کنٹرول چلا جاتا ہے آپ کے پوری دماغ کا. قرآن میں بار بار ارشاد ہے کہ طلاق ہے جو غصے کے بعد بندہ 3 طلاقیں دے گی اور بعد میں پچھتاوے ہوتے ہیں. تو اور میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ شیطان جو ہے, شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے, پانی کے اوپر. کتنا میلا بچارا وہاں تخت اس کا گندگی پسند کرتے ہیں شیطان ہے وہ اپنا لانا دھونا. تو تمام شیطان آتے ہیں, آخری لا کے آ جا بیٹا کہ وہ کہتے ہیں جھگڑا کرا دیا. ٹھیک ہے شاید تم نے کہا کہ یار میں نے آج ایک سود کے کام پر لگا دیا. تم نے کہا کہ میں نے آج ایک بندے سے غیبت کروائی ہے, وہ 2 بندوں کو گروپ کو جھگڑا کروا رہا ہے, فتنہ فساد انتشار پھیلا رہا ہے. شاباش. تم نے کہا کہ میں نے طلاق دلوائی ہے. شاباش, بات کیا کریں گے شیطان جیسے کوئی برے کام. تو غصے میں شیطان کنٹرول کر لیتا ہے. تو وہ چاہے قتل کروا دے اللہ نہ کرے, چاہے کسی کی ہڈی توڑوا دے, آپ کو جیل میں پھینکوا دے. آپ کی دیکھیں بہنیں ماں جب آپ کی وہ آئیں گی ادھر آپ کی ملاقات کرنے کتنی اذیت ہے. یہ جو جیلوں میں ہے اللہ آپ کو ان سے ملاقات کروا دے, کبھی گھوم کے وزٹ ہونا چاہیے تھانوں میں, میں آپ کو منظوری کرا کر ڈیلیگیٹ جائیں ان سے آپ انٹرویو کریں. وہ کہیں گے اللہ جانتا ہے 1 منٹ کا غصہ پی جاتے, 1 منٹ کا غصہ پی جاتے میں آج جیل میں جاتا. وہ جو پھانسی میں لٹک رہے, وہ جنہوں نے آج اپنے آپ کو پھندے سے لگا کر نہ صرف بزدلی کرا دی اور انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے, کیا کرنا ہے. تو وہ ان سے ذرا میٹنگ کرے تو وہ کہیں گے کاش ہم 1 منٹ کا غصہ پی جاتے تو آج ہمیں یہ نوبت نہ دینی پڑتی. قرآن کے اندر ارشاد ہے, اور جو لوگ اللہ کے وہی بندے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے لیے عظیم مغفرت اور جنت کے باغات ہیں. تو مجھے بتائیں, آج سے آپ ایمانداری سے بتائیں کون ہے جو غصہ چھوڑ دے گا؟